الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ غدار نے بھی دار لیا روپ مسلمہ، تسبیح کے دانوں میں چپی تیغ ستم ہے۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، علماء اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور علاقہ کاظم آباد کے نڈر بہادر غیور نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لبوں کی زینت بنا کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے ملک عزیز پاکستان کے خلاف قادیانیوں کی کیا سازشیں ہیں۔ حاضرین مجلس، قادیانیت کو مذہبی تناظر میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ سیاسی تناظر میں بھی دیکھا جائے تو اس بات کا بخوبی ادراک ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف قادیانیوں کی سازشیں تقسیم پاکستان کے وقت ہی شروع ہو چکی تھی۔ سامراج کے پٹھو، یہود اور ہنود کے پروردہ، اسرائیل کے بغل بچے، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی نے ہندوؤں اور برطانوی کمشنر سے مل کر ہندوستان کے خلاف ایسی گھناؤنی سازشیں تیار کی جس کی وجہ سے ہندوستان کی کئی ریاست کشمیر، حیدرآباد، دکن تحصیل، پٹھان کوٹ، گجرات، گرداسپور اور کئی مسلم علاقے ہندوستان کے ہاتھ لگ گئے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا طاہر کہتا ہے ہم تقسیم ہندوستان پر خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے راضی ہوئے تھے۔ ان قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گا اور ہم اپنے قبلِ وطن قادیان لوٹ جائیں گے۔ قادیانیوں کی سازشوں نے پاکستان کی وحدت اور سالمیت کو کس طرح نقصان سے دوچار کیا، اس کا اندازہ مشہور دانشور جناب محمد حسین کے ایک انٹرویو سے لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے کیا تھا۔ اس انٹرویو میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا منصوبہ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں تیار کیا گیا تھا۔ اس سانحے میں یہود کی سازشوں کے ساتھ ساتھ قادیانی سازشیں بھی شریک تھیں۔ یہ قادیانی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی آئین پاکستان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بابا کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اسی آئین میں ان قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ مرزا طاہر نے عدلیہ، انتظامیہ اور صدر لغاری کے ذریعے سے اس مذموم مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ملک میں شدید بحران پیدا ہو جائے اور قادیانیوں کو ملک کے خلاف کلم کلا بغاوت کرنے کا موقع مل جائے، مگر رب کائنات نے ان کے مقصد کو ناپاک بنا کر خاک میں ملا دیا۔ پھر جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو گھر گھر میں صفے ماتم بچھ گئی۔ ہر پاکستانی مجسمہ غم بنا ہوا تھا کہ آج وطن عزیز کا بازو کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ رنج و علم کی ان گھڑیوں میں دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان قادیانیوں نے ربوں کے بازاروں میں خوشی سے بنکڑے ڈالے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ مزید آگے چلیے گا، صوبہ بلوچستان کو صوبہ احمدی بنانے والے یہی قادیانی ہی تو تھے نا جو بالآخر ہر صورت ناکام رہے۔ 1974 کو جب پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دیا گیا تو پاکستانی سیاستدان
ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی احتجاجاً لندن جا کر بیٹھ گیا تھا۔ پاکستان کا نامور صحافی مجید نظامی نے بیرون ملک کا دورہ کرنے کے بعد پاکستان میں پہلا بیان دیتے ہوئے کہا کہ بیرون ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کو ظفر اللہ خان قادیانی نے قادیانیت کی تبلیغ کا مرکز بنا دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرارداد پاکستان کے پیش ہونے سے لے کر آج تک تاریخ کے ہر صفحے پر نظر دوڑائی جائے تو قادیانی ملک کے خلاف کلم کلا بغاوت کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ توجہ کیجئے، آزادی پاکستان کے بعد اکن بھارت کا نعرہ لگانے والا طبقہ قادیانی تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کرنے والا طبقہ قادیانی تھا۔ سقوط ڈھاکہ پر اہم کردار ادا کرنے والا ایم احمد قادیانی تھا۔ پاکستان کو قدم قدم پر چوٹ پہنچانے والا ظفر اللہ خان قادیانی تھا۔ 1974 میں ٹرین میں سوار معصوم نوجوانوں پر ظالمانہ حملہ کرنے والا طبقہ قادیانی تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انٹرویو کے مطابق پاکستان کے ایٹمی رازوں کو امریکہ تک پہنچانے والا غدار اور دشمن بھی قادیانی تھا۔ الغرض، اس پوری قادیانی جماعت نے آئین پاکستان سے ثابت شدہ اپنی حیثیت کو تسلیم نہ کر کے ملک پاکستان کے خلاف بغاوت کا علم اٹھا رکھا ہے۔ حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ متحد ہو کر ایک طاقت بن کر، ایک قوت بن کر، ایک فوج بن کر، ایک لشکر بن کر، ایک سوچ رکھ کر، ایک فکر رکھ کر دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان قادیانیوں کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم توڑیں گے ہر ایک لات و حبل جھوٹے نبی کا، پابو سر ایک مسجد زرار کریں گے 100 بار بھی گر ہم کو ملے زیس کی نعمت قربان شہ کونین پہ ہر بار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جہنم قبر حشر کی حالت نہ پیش کی، اختصار کے ساتھ کہتا ہوں اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک مبین نہ پیش کی۔ سامعین محترم، صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 آیات مبارکہ قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جنہوں نے ہم کے پاس دے کر اپنے بچے یتیم کروا کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا کے، اپنی جان کے نذرانے دے کر، خود کو خون میں نہلا کر قیامت تک آنے والوں کو بزبان حال یہ پیغام دے دیا، وہ چاند جو روشن ہوا بدھا کے افق پر، اس چاند کے تابندے ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ تقدیر اللہ مومنین سے راضی ہو گیا۔ کہیں فرمایا اولئک هم الصدیقون، کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ فلاح پانے والا ہے۔ کہیں فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا۔ اس لیے تمہیں کہتا ہوں صحابہ کی رفعت قرآن میں، صحابہ کی صداقت قرآن میں، صحابہ کی شان قرآن میں، صحابہ کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کی جہاد قرآن میں، صحابہ کی اخلاق قرآن میں، صحابہ کی قربانیاں قرآن میں، صحابہ کی سیرت قرآن میں، صحابہ کی صورت قرآن میں۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ربا اس سے کون مراد ہے؟ رب نے فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ربا امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے الصابرین والصادقین۔ ربا صابر صادق کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ربا بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا پانچواں پارہ ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین۔ ربا جن کے راستے پر چل کر جنت ملے گی کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ ربا جس پر تو نے اپنے دین کو مکمل کر دیا کون ہے؟ 3 حصوں پر ہم تقسیم کرتے ہیں، پھر ہر 3 مہینوں کے بعد اس کا ہمارے یہاں امتحان کا نظم ہے۔
جس کو ہم سیمائی، ششمائی اور سالانہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو ہمارے سیمائی امتحان میں پوزیشن لینے والے طالب علم، نمایاں نمبرات سے پاس ہونے والے طلباء کو ہر سال ربیع الاول میں باقاعدہ سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں مجلس منعقد ہوتی ہے، محفل سجتا ہے، جس میں ان کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ وہ مرحلہ اس سال بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکا ہے، اور ششمائی امتحان میں پوزیشن لینے والے طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے حضرت امام صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے ان کو نقد انعام دیا جاتا ہے، جس کو ہم اس پروگرام کے لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ حضرات کے سامنے ان کو انعام سے نوازا جائے اور ان کی حوصلہ بلند کرنے کے لیے، تاکہ وہ مزید محنت کر لے اور مزید کامیابیوں سے اپنے آپ کو جو مزین کر دے، خوبصورت بنائے۔ تو اب میں ان طلباء کا نام لینے جا رہا ہوں جنہوں نے اس سال ششمائی امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کیا ہے۔ ہر درجے کے طلباء ہمارے یہاں نظام ترتیب یہ تشکیل پائی ہے کہ جس طالب علم کا 70% سے نمبر زائد ہوگا وہ پوزیشن ہولڈر کے لین میں شمار کیا جائے گا۔ پھر 70% کے بعد جس طالب علم کا نمبر زیادہ ہوگا اس کو پہلے درجے میں، اور جس کا اس سے کم ہوگا اس کو دوسرے درجے میں، اور جس کا اس سے کم ہوگا اس کو سوہم اور تیسرے درجے میں رکھ کر اس حساب سے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی، ان کے آنے پر ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ان طلباء کو انعامات تقسیم کیا جائے گا۔ في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة والله، في مكة والله. أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله، وأياد تدعو المولى، فمضيت لأدعو الله، فمضيت لأدعو الله. یہ جو ہمارے حفظ کے بچے ہیں کیا کر لیں اور کھڑے رہے۔ آپ حضرات کو میں ایک انتہائی ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان اساتذہ نے اور حضرت اقدس نے دن رات محنت کر کے ان طلباء پر ہزاروں لاکھوں روپے کا خرچہ ہوا ہے، اس کے بعد اس کو اس شکل میں ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب ان کا قدر کرنا اور ان کا اسی شکل کو سلامت رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنا کام کر چکے ہیں، نمازوں کے لیے جگانا، ان کو نمازی بنانا، ان کے اخلاق و عادات کا خیال رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت قرآن کا حفظ کرانا، یہ سارے محنتوں کے بعد ان کو یہاں تک ان استادوں نے پہنچایا۔ اب مزید ان کی قدر کرنا، ان کو اسی اولیے میں محفوظ رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج سے یہ آپ کے حوالے ہوں گے تو اس کو محفوظ رکھنا آپ کا کام ہے۔ تشریف لو۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر کے حضرت کو سبق کی دعوت دوں گا۔ چند دن پہلے آزاد کشمیر کے جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب کراچی تشریف لائے تھے۔ ایک نشست میں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، میں آپ حضرات کے سامنے بطور عبرت کے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اسلام آباد میں ایک تانے میں فون آیا، اور فون کرنے والے نے پولیس والے کو یہ کہا کہ ہاں ایک میاں اور بیوی یا ایک لڑکا لڑکی کے ایک جوڑا ہے جو ایک عجیب قسم کی عبادت میں مصروف ہے، آپ آؤ اور ان کی تحقیق کرو۔ قریب کے تانے سے یہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافت ہے، پاکستان کا دل ہے، وہاں کی یہ کارگزاری آزاد کشمیر جمعیت علماء اسلام کے بڑے حضرت مولانا سعید یوسف صاحب فرما رہے تھے۔ جب پولیس والے آئے انہوں نے وہاں چھاپہ مارا، اس لڑکے اور لڑکی کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔
تھانے میں جب ان سے تحقیق کی، بات پوچھی تو معلوم ہوا کہ وہ 2 لڑکا اور لڑکی وہ شیطان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو ہم نے ان بچوں پر محنت کر کے اس شکل میں آپ کے پاس آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ آج اس مجلس میں آپ نے یہ بات دل میں بٹھا کر یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم نے اپنی ان بچوں کا، اب ان کے ایمان، اخلاق اور اعمال کا اس طرح کی جو ہے چوکیداری کرنی ہے کہ کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں کرنی۔ وہ بچہ اور بچی بھی تو کسی کے بچے تھے، ان کو کس ماحول نے شیطان کی عبادت پر مجبور کیا؟ ان کو کس نے اس بدبختی کے اس مقام پر لا کھڑا کیا؟ تو اس حوالے سے آج کے اس نشست میں ہم یہ ارادہ لے کر اٹھیں گے، جتنے بھی ان بچوں کے سرپرست یہاں تشریف لائے ہیں، کہ ہم نے ان کے ایمان، عمل اور اخلاق کا خیال رکھنا ہے۔ اور انہوں نے آگے یہ بات کی جو اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ حضرت مولانا سعید یوسف صاحب زندہ ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کہا جب ہم نے اس کی مزید انکوائری کی تو اسلام آباد میں 35,000 اس طرح کے لوگ موجود تھے جو شیطان کی عبادت کے قائل تھے، بجائے رحمان اور رحیم کہنے کا ابلیس اور خناس کے ناموں سے وہ ان کے ذکر میں مشہور تھے۔ تو یہ بات، یہ ایک پیغام ہے اور یہ اندر سے جگانے والی جو ہے کارگزاری ہے کہ ہم نے چکنا رہنا ہے۔ اور ہمارے اکابر نے تو اب تک یہاں تک لکھا ہے کہ کسی ادارے کے انتظام پر بھی بھروسہ نہیں کرنے کا، کسی استاد پر بھی کامل بھروسہ نہیں۔ ہم استاد اور شاگرد کے رشتے کو بالکل خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن ماحول اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہم جا کر استادوں کی بھی ہم خود نگرانی کریں کہ میرا بچہ جس استاد سے پڑھ رہا ہے وہ استاد خود کسی بد اخلاقی کا مرتکب تو نہیں، اور میرا بچہ جس استاد سے پڑھ رہا ہے وہ استاد خود خدا کے کسی حکم کا مذاق تو نہیں اڑاتا۔ اس بات کو یہاں سے ہم دل میں بٹھا کر کے انشاءاللہ العزیز جانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کا مزید وقت نہیں لیتا، جو ہمارا اس نشست کا اور اس اجتماع کا جو ہے مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھانے کے لیے ہمارے مدرسے کے مدیر اعلیٰ، ہمارے جامع مسجد حرا کے امام و خطیب، اور ایک عرصے تک یہاں قرآن کی اور نمازوں کی شکل میں امت کے خدمت کرتے کرتے آج بڑھاپے کے اور عمر کے ایک حصے کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی دن کی رات کی ہر قسم کی ہر محنت کو اپنے در میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، جنازوں کی شکل میں، نکاح کی شکل میں، درس و تدریس کی شکل میں، اور جس شکل میں انہوں نے اس چار دیواری میں یہاں سے باہر جتنی محنتیں کی، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھے۔ حضرت کی موجودگی میں حضرت اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتے، لیکن 2 جملے میں ضرور کہوں گا۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ مفتی نظام الدین شہید رحمہ اللہ اپنی شہادت سے چند دن پہلے حضرت کے ہاں گھر میں تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی، محبت کا تعلق تھا۔ تو آج یہ نمونہ اسلاف بقیت السلف حضرت اقدس حضرت مولانا امام صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہے، اپنے ان طلباء کو حدیث شریف کے آخری درس دیں گے۔ چاہ رہا ہوں حضرت امام صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ طلباء کرام کو بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھا کر ہمارے اس مجلس کا اختتامی دعا فرما لے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا نیاز صاحب دامت برکاتہم العالی۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب اللہ وان احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزة البخاري الجوفي ونفعنا الله بعلومه وبركاته آمين ثم آمين. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، جس میں ہمارے علماء اکرام اور خاص طور پہ ہمارے آئے ہوئے مہمانان، جن میں ہمارے ماڈل کالونی کے مولانا محمد اشرف صاحب اور دیگر ہمارے خود مدرسے کے اساتذہ اکرام اور باقی آنے والے علماء اکرام اور ہمارے دیگر معزز مہمانان اور ہمارے مسجد کے نمازی دوست اور میرے طالب علم بھائی اور جو طلباء اس سال ابھی دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے آئے ہوئے مہمان اور وہ طلباء جن کا قرآن پاک حفظ مکمل ہوا ہے، ان کے آئے ہوئے رشتہ دار جن میں ان کے والدین اور دیگر قریبی رشتہ دار دوست احباب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جو ہر سال ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور ہمارے نمازی دوست ہیں، ان کے علم میں ہے کہ ہمارے ہر سالانہ پروگرام میں آخری بیان اور دعا میرے محسن، ہم سب کے محسن، استاد العلماء، استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد صالح ربانی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوتا ہے، اور اس سال بھی حضرت ہی کا بیان طے تھا، اور جو ہم اتنا لیٹ ہوئے، مؤخر ہوئے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ حضرت ہی کے مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج کا دن یہ پروگرام رکھا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ حضرت کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی اور حضرت جو ہے اس وقت آغا خان میں ایڈمٹ ہیں، تو ہم سب دل کی گہرائیوں سے حضرت کی صحت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک حضرت کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تاکہ حضرت ہمارے معمول کے مطابق آئندہ ہمارے جو بھی اس طرح کے پروگرامات ہوں اس میں ہماری سرپرستی بھی فرمائیں اور ہماری محفلوں کی رونق بھی بنے اور ہم حضرت کے بیانات سے مستفید ہوتے رہیں۔ باقی بھی ہمارے دوست ہیں جو اس وقت بیمار ہیں۔ ایک بچہ ہمارا مسجد کا نمازی دوست ظفر بھائی کا بیٹا اسید الرحمن، وہ بھی ہر سال اس طرح کے پروگرام میں ہمیں
کوئی حمد شریف یا نعت شریف سنا کے ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، لیکن آج وہ بھی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو رہا، اللہ اسے بھی صحت عطا فرمائے۔ اس طرح اور بھی جو دوست بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ کچھ ہمارے نمازی دوستوں کے اعزاء اقربا بیمار ہیں، ہمارے دوستوں کی عزیز خواتین بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ اور باقی میں آپ سب مہمانوں کا اور ہمارے مسجد کے جو نمازی دوست ہیں ان کا اور آئے ہوئے علماء کا، بالخصوص ہمارے مولانا محمد اشرف صاحب جو ملیر کی سطح پر علماء کی جو کمیٹی بنی ہے اس کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور اس کمیٹی کی سمجھیں کہ رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ان کے آنے پر، آپ حضرات کے بیٹھنے پر، اتنی دیر سے نماز پڑھنے کے بعد، خاص طور پر اب چونکہ سردی کا ٹائم ہے اور سردی کی وجہ سے حالت ایسی ہو رہی ہے کہ ہونٹ ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جڑ رہا ہے آپس میں، تو ایسی سردی میں آپ حضرات کا بیٹھنا، میں آپ حضرات کے دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے، اور اس وقت کا آپ کو اللہ ہی اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ باقی رہا جس طرح آپ نے مفتی صاحب سے اعلان سنا کہ بخاری شریف کی آخری حدیث، وہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ دی اور آپ حضرات نے سن لی۔ ہمارے ہاں جب بھی بخاری شریف درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے تو بخاری کے جتنے ابواب ہیں، تراجم ہیں، احادیث ہیں، اس میں بڑی احادیث کے اعتبار سے بھی اور اسماء رجال کے اعتبار سے بھی اور قرآن و سنت کے روشنی میں اور فقہی نکات اور فقہی اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی اس کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہمارے ہاں جب درسگاہ میں بخاری ختم ہوتی ہے تو تقریباً اساتذہ کرام اس حدیث سے متعلق جو مباحث ہوتی ہیں وہ طلباء کو بتا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب ہمارے یہاں مساجد کے اندر اور باقاعدہ ایک پروگرام کر کے جو ختم بخاری کا عنوان دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ طلباء کے لیے یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ مدرسے کے اندر آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، اس دن سے شیطان ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے، ان کو مدرسے سے اور مدرسے کی تعلیم سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کا ہم نے بھی تجربہ کیا، جب میں آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 40-45 سال پہلے جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے اور درس نظامی کے کورس میں، تو ہم تقریباً 24-25 طالب علم تھے، لیکن یہ 8-9 سال کا جو پیریڈ تھا جس میں ہم نے تعلیم حاصل کی، جب ہم اپنی تعلیم کو مکمل کر رہے تھے تو اس میں ہم تقریباً 6-7 طالب علم تھے جو مختلف مدرسوں سے فارغ ہوئے، اور باقی اکثر طلباء وہ تھے جو شیطان کی تلبیس میں، شیطان کے برگلانے میں اور اس کے شکنجے میں آئے اور وہ دینی تعلیم سے محروم ہو گئے۔ تو یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ یہ طلباء جنہوں نے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا، اللہ کی مدد سے اللہ نے انہیں استقامت کی دولت سے سرفراز کیا، اور آج ان کا وہ تعلیمی سفر مکمل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ چونکہ وہ بچے بھی شریک ہیں اس پروگرام میں جن کا قرآن پاک حفظ مکمل ہوا ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ان ماں باپ سے آپ پوچھیں پہلے جو اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کرتے ہیں، جب بچے جمعرات کو گھر جاتے ہیں پھر ان کو واپس جمعے کو مدرسے بھیجنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ بچے کس طریقے سے مدرسے میں آتے ہیں، اور پھر ہفتے والا دن ان بچوں کے ساتھ استاد کتنی محنت کرتا ہے ان کا دل دوبارہ مدرسے کے اندر لگانے میں۔ تو یہ ایک مسلسل جد و جہد ہوتی ہے اساتذہ کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اور پھر شیطان کی اپنی ایک کوشش ہوتی ہے بچے کو ورغلانے کی۔ لیکن اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہوا کہ یہ بچے شیطان کی
ورغلانے سے محفوظ رہے، اور انہوں نے اللہ کی مدد سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے، اساتذہ کی محنت سے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیے۔ ان کے ہمارے لیے بھی خوشی کا موقع۔ اب یہ خوشی کا پیغام آپ حضرات تک پہنچانا ہے۔ درسگاہ میں تو بخاری ختم ہو گئی، بچوں نے حفظ مکمل کر لیا، آپ کو تو پتہ نہیں چلا۔ اب آپ تک یہ خوشی کا پیغام پہنچانے کے لیے اس طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے کہ یہ پیغام آپ تک بھی پہنچے، آپ بھی اس خوشی کے اندر شریک ہو جائیں، اور آپ بھی ان طلباء کے مستقبل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو رہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اللہ پاک ہر رکاوٹ کو دور فرمائے، اور ان کو کامیابی اور کامرانی سے اللہ پاک ہمکنار فرمائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، اس کے متعلق جو علمی مباحث ہوتی ہیں وہ ہم طلباء کو کلاس میں بتا دیتے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہاں ٹائم کم ہوتا ہے، اب وہ علمی مباحث آپ کے سامنے کی جائے تو وقت کا اختصار ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ علمی مباحث کو زیادہ سمجھ نہیں سکیں گے، کہ آپ کے سامنے چند ایسی باتیں کی جائیں جو باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائیں، اور آپ کے لیے آپ کی لائف کے اندر وہ آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہوں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز جو کیا ہے اس کے لیے انہوں نے باب الوحی کا عنوان قائم کیا۔ یہ امت کو میسیج دینے کے لیے کہ انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس عقل کی نعمت سے انسان باقی مخلوق سے ممتاز ہوا ہے، لیکن وہ لوگ شیطانی دھوکے کا شکار ہوئے جنہوں نے اپنی رہنمائی کے لیے عقل کو کافی اور مکمل سمجھ لیا۔ یہ انسانی تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ عقل انسانی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی عقل بیرونی اثرات سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا صاحب عقل ہے، لوگ بھی اس کو صاحب عقل سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کو کسی پہ غصہ آ جائے تو اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب لوگوں میں بڑا دانشور مشہور ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ اس کو محبت ہو جائے تو اس کو محبت کی وجہ سے اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ عقل کو چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقل ہے، لیکن عقل بیرونی اثرات سے متاثر ہوتی ہے، اور وہاں پھر انسان کی رہنمائی چھوڑ دیتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ وحی کو بھیجا، اور وحی انسان کی ایسی رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں اعتدال پہ رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو اس بات کی بھی ترغیب دی کہ جب تم حالت جنگ میں ہو اور دشمن کے ساتھ تمہاری جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت بھی اپنے آپ کو اعتدال میں رکھنا ہے۔ اور آخری باب جو امام بخاری نے باندھا، یہ بھی آپ نے یہ حدیث سنی، یہ باب ہے توحید کا، اور سب سے پہلے وحی سے آغاز کیا، لیکن وحی کے باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کا باندھا، اور حدیث سب سے پہلے ذکر کیے نیت کے متعلق، انما الاعمال بالنیات، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کا جتنا بھی اچھا خوبصورت عمل ہو، لیکن اگر اس کی نیت خراب ہے تو اس کے خوبصورت عمل کو بھی اس کی بری اور خراب نیت تباہ اور غارت کر دیتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، انسان کی نیت، مومن کی نیت اس کے عمل کو چار چاند لگا دیتی ہے۔
نیت اچھی ہوتی ہے، اچھا عمل اچھی نیت سے کرتا ہے، اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ ایک اچھا عمل کرتا ہے لیکن اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، لوگ اس کی تعریف کریں اور لوگوں میں اس کا نیک نام ہو، تو اس کا اچھا عمل بھی برباد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک عمل جتنا بھی خوبصورت اور اچھا ہو، نیت کے بغیر اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور آخری باب جو امام بخاری نے باندھا ہے، یہ توحید کا باب باندھا ہے، اور اس کے اندر یہ آخری حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے۔ اس آخری کتاب جو کتاب التوحید امام بخاری نے ذکر کی ہے، تو بہت سے باب باندھے، ایک باب یہ باندھا جس میں فرمایا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور اس میں ان کلمات کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان فی اللسان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگوں نے سنا اور تقریباً سب کو یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے یاد ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا کہ خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت زیادہ خفیف ہے، جو بھی بندہ سنتا ہے فوراً اس کو یاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا اجر جو بتایا کہ حبیبتان الی الرحمن، اس کی علت خود اس کے اندر بتا دی کہ اس کا جو اجر ہے ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان کے پڑلے کو جھکا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو کر دیا۔ امام قرطبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، میں وہ میزان دیکھنا چاہتا ہوں جو قیامت کے دن آپ لوگوں کے اعمال کے تولنے کے لیے قائم کریں گے۔ بہرحال ان کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ ان کو وہ میزان جب ان کے سامنے لایا گیا تو اس اثر میں آتا ہے کہ وہ میزان دیکھ کر غشی کھا گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ان سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا یہ اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا ترازو، اس کو کون بھر سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے، یہ الحمدللہ کا جملہ اس میزان کو بھر دیتا ہے۔ لے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان والحمد تملؤہ، سبحان اللہ میزان کو آدھا کرتا ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ایک تو اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کا اجر بیان کیا، ثواب بیان کیا، اور ہمیں ترغیب دی کہ آپ اس کو پڑھیں گے، پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وضو کرنا اس کے لیے کوئی شرط نہیں، بیٹھ کر پڑھنا کوئی شرط نہیں، کھڑے ہو کر پڑھنا کوئی شرط نہیں۔ آپ بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بغیر وضو کے پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، چلتے ہوئے پڑھیں، جس طرح آپ کو سہولت ہے آپ اس کو پڑھیں اور اللہ کے ہاں اس اجر اور ثواب کو پائیں۔ دوسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی، میں نے پہلے بتایا کہ میں چند باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سامعین کے لیے، آپ حضرات کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں۔ آج ہم علمی مباحث میں لگ جاتے ہیں تو وہ باتیں ہم سے پھر رہ جاتی ہے وقت کے اختصار کی وجہ سے۔ بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے یہ شرف قبولیت عطا فرمایا کہ آج آپ دیکھیے بخاری جو ہے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مدارس قائم ہے، اہل سنت والجماعت کے نام سے جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں، تمام مکتبہ فکر میں بخاری پڑھائی جاتی ہے۔ پھر بخاری لاکھوں کی تعداد میں ہر سال اس کے نسخے چھپتے ہیں۔ پھر بخاری کے ساتھ ساتھ بخاری کی شروحات، بخاری تو آپ کے سامنے 2 جلدوں میں کتاب، لیکن اس کی جو شروحات ہیں ایسی شروحات ہیں جو 30 جلدوں میں 40 جلدوں کے اندر ہیں۔ عربی کے اندر ہے، فارسی زبان کے اندر ہے، اردو زبان کے اندر، جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان کے اندر بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں، لوگ اسے پڑھتے ہیں۔
یہ سارا اجر اور ثواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں ان کو پہنچ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں تقوی کا ایک تصور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہے کہ ہم تقوی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی نماز 5 ٹائم کی ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ بڑی تقوی کی بات ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن لوگوں کی حقوق کی ادائیگی ہم شاید اس کو تقوی کا حصہ ہی نہیں بناتے، جبکہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ہمارے تقوی کا آپ سمجھ لیں کہ جزو اعظم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی۔ ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اپنا تیر کا نشانہ مضبوط بناؤ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد تک جب تک یہ ایٹم بم اور ایٹمی میزائل اور ایٹمی اسلحہ ایجاد نہیں ہوا تھا، تو یہ تیر اندازی جس کو رمی کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ اس وقت کا سمجھے کہ ایک بہت بڑا اسلحہ اور بڑی دشمن کے خلاف بڑی حربی قوت سمجھی جاتی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تیر اندازی سیکھی، لیکن اپنی علمی مشاغل کی وجہ سے زیادہ موقع نہیں ملتا تھا، لیکن کبھی کبھی اپنا وہ جو انہوں نے ایک ٹریننگ کی ہوئی تھی تیر اندازی کی، اس کی مشق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مشق کر رہے تھے کہ ان کا تیر ایک بندے کے گھر کے سامنے ایک نالا تھا، اس نالے پر اس نے پل بنایا ہوا تھا، اس پل کی تعمیر میں جو کیل ٹھکی ہوئی تھی اس پہ جا کے لگا، جس سے وہ پل ڈیمیج ہو گیا۔ پل ڈیمیج ہوا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک شاگرد بھیجا اس بندے کے گھر اور کہا کہ اس کو کہو کہ اس پل کی جو لاگت ہے وہ ہم سے لے لے، یا ہمیں اجازت دے ہم اس پل کی مرمت کرا دیتے ہیں۔ جب بندے کو بتایا گیا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے ہوا ہے، تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ گرویدہ تھا۔ اس نے کہا یہ تو ایک پل ہے، امام بخاری میرا گھر بھی گرا دیتا تو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں نہ ان سے بنواؤں گا نہ ان سے کوئی قیمت لوں گا۔ اس شاگرد نے آ کر پیغام دیا، انہوں نے پھر میسج بھیجا، کہا کہ اس کو کہو کہ بنوا نہیں رہا اور قیمت نہیں لے رہا تو پھر وہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے جب آپ کو کہہ دیا کہ میری پوری دولت امام بخاری کے لیے حاضر ہے، تو اب یہ جملہ آپ، انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اس آدمی نے آ کر بتایا شاگرد نے کہ جی اس نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اس خوشی میں اپنے شاگردوں کو جمع کیا، کہا کہ اب میں تمہیں آج 500 حدیثیں سناتا ہوں۔ 500 حدیثیں سنائی اور پھر اپنے شاگرد کو 300 درہم دیے، کہا کہ یہ جاؤ غرباء کے اندر تقسیم کر کے آؤ کہ ایک بندے کا میں نے نقصان کیا تھا اور اس نے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اس پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ 300 درہم انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ آج آپ دیکھیے ہم لوگوں کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کا مال کا نقصان، کسی کی عزت کا نقصان، کسی کا کیا، وہ بہت بڑا تیر مارا تو بس آ کر کہہ دیں گے جی سوری، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کا مداوع کیسے ہوگا، اور اگر وہ ہمیں معاف کر دے کیا ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی؟ تو یہ جو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور ان بیانات کے اندر شریک ہوتے ہیں اور طلباء حضرات بھی پڑھتے ہیں،
تو ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، یہ زندگی بھی ہم سامنے رکھیں کہ ان کا تقوی اور پھر خاص طور پر حقوق العباد میں وہ کیسے وہ رہے، اور پھر انہوں نے اپنی دین کی ساکھ جو ان کی اللہ نے عزت دی تھی، دنیا کے لیے انہوں نے دنیا کی ساری قربانیاں دی، لیکن اپنی دینی ساکھ کو متاثر ہونے نہیں دیا کہ لوگ مجھ سے دین سیکھیں۔ آج ہمیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنا ایمان خراب کر دیتے۔ مشہور ایک واقعہ ہے کہ مسلمان جو ہے کسی انگریز کے یہاں کام کرتا تھا، اور اس انگریز نے اس کے کچھ جو واجبات تھے وہ دبا لیے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ میرے جو واجبات ہیں وہ آپ دیں، کام سے تو نکال دیا لیکن وہ نہیں دے رہا تھا۔ آخر اس کو کسی نے کہا کہ تم چرچ میں جاؤ اور پادری اس کو بولے گا تو یہ دے دے گا۔ وہ چرچ میں گیا، پادری نے ایک رکا لیا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور کہا کہ جاؤ اس کے گھر کے سامنے جو ایک باکس لگا ہوا ہے اس کے اندر ڈال دو۔ وہ گیا اور اس نے وہ رکا اس میں ڈال دیا۔ دوسرے دن اس انگریز نے اس کو بلایا اور کہا کہ تمہارے کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی اتنے بنتے۔ بولا لے لو اپنے سارے۔ تو اس نے کہا حضرت اس میں رکے میں لکھا ہوا کیا تھا؟ کہا اس کو چھوڑو تمہارا کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ بتائیں لکھا ہوا کیا تھا؟ تو اس نے لکھا ہوا دکھایا، اس پہ پادری نے لکھا تھا کہ تم مسلمان کب سے بن گئے ہو؟ یہ دوسروں کے پیسے دبانا یہ تو مسلمانوں کا کام، تم کب سے یہ مسلمان بن گئے ہو؟ تو آج ہم نے اپنی شناخت کو برباد کر دیا، اپنی پہچان کو خراب کر دیا، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر۔ اور جن اکابرین اور بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے ان کا یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، آخرت کا خوف تھا اور اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس تھا، جس احساس نے ان کی زندگیوں کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اللہ نے ان کے ایک ایک عمل کو اتنا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ پروگرامات اور مدارس میں بخاری پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ ہماری اس گفتگو کو بھی قبول فرمائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کرتے ہیں ہم اپنی اس حاضری کو بھی اور اپنی اس گفتگو کو بھی، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں، اور خاص طور پر آپ نے وہ قریشی صاحب کی جو وائف ہے نا ہاسپٹل میں، ان کو آپریشن ہو رہا ہے، اپینڈکس پھٹ گیا۔ طلباء کے لیے دعا کرنی ہے جس کے اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے، کہ اللہ پاک ان کو آگے بھی استقامت نصیب فرمائے اور اللہ ان سے دین کا کام لے۔ آپ حضرات جو ہمارے ایسے دوست آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے اوپر اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، تو ان کے بھی سامنے یہ بات ہے، اور وہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ان کا یہ لگایا ہوا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور یہ جو طلباء نے سیکھا ہے اور آگے جا کر یہ ان علوم کو پھیلائیں اور آگے